نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، اس دنیا میں نہ جانے کتنے حکمران آئے، کتنے بادشاہ آئے، لیکن آج دنیا ان کا نام و نشان نہیں جانتی۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آج تک لبوں پر آتا ہے، اور جب یہ نام لبوں پر آتا ہے تو ادب سے پلکیں جھک جاتی ہیں، عقیدت اور احترام کے جذبات سینے میں پیدا ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کی ہے، اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو میرے محبوب کے ساتھ وفا کرے گا پھر میں اس کو مرنے نہیں دوں گا۔ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ اس شعر میں نچوڑ کر رکھ دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جن لوگوں نے وفا کی ہے رب نے انہیں مرنے نہیں دیا۔ آج تک سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر بھی زندہ ہے، آج تک سلطان نور الدین زنگی کی قبر زندہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخوں کے ساتھ نپٹنا یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں، یہ ڈیوٹی بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو پسند کرتے ہیں اسی کی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، ورنہ کس کے سینے میں یہ آرزو نہیں مچلتی کہ وہ میرے آقا کے ناموس پر اپنی جان قربان کر دے؟ کس کے سینے میں یہ آرزو نہیں مچلتی؟ جب راجپال نے توہین کی تھی تو کون نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گردن کو کاٹے، لیکن سعادت مندی نصیب ہوئی تو غازی علم الدین شہید کو نصیب ہوئی۔ علامہ اقبال نے ان کے جنازے میں کہا تھا کہ ہم تو باتیں ہی کرتے رہ گئے، ہم تو باتیں ہی کرتے رہ گئے اور بازی کوئی اور لے گیا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ نے کہا تھا غازی علم الدین کے جنازے پہ گردن جھکائے ہوئے چل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ 6 لاکھ لوگ حضرت غازی علم الدین کے جنازے میں شامل ہوئے۔ طیب دیدار علی شاہ جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو غش کھا کر گر پڑے، بعد میں جب انہیں ہوش آیا وہ اٹھے تو جنازہ پڑھایا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے بڑے بڑے جنازے پڑھائے لیکن کبھی آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوئی، آخر کیا وجہ تھی جو ان کے جنازے میں آپ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ جنازے تو میں نے بہت پڑھائے ہیں لیکن کبھی حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ آج پہلی بار یہ موقع ملا کہ ادھر جنازہ پڑھانے لگا اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ حضرت پیر امیر ملت علیہ الرحمہ گردن جھکائے چل رہے تھے تو آپ نے کہا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، میرے دل میں یہ کبھی خواہش نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا، کیونکہ جو فقیر ہوتا ہے وہ خود بخود شہنشاہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل میں یہ آرزو کیوں پیدا ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کے قصے سنے، میرے دل میں یہ امنگ کبھی نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ لوگوں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے تذکرے سنے، میرے دل میں یہ خواہش کبھی نہیں جاگی کہ فلاں ولی میں ہوتا، لیکن آج غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پر جا رہا ہے، میرے دل میں آج یہ جذبات انگڑائیاں لے رہے ہیں کہ کاش اس چارپائی میں جماعت علی شاہ ہوتا۔ یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش میرے دل میں انگڑائیاں لے رہی ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقدر ہے۔ یہ یہودی شروع سے ہی پیغمبر حسن و جمال کی توہین اور تنقیص کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر سے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی، جس کی حفاظت میرا رب کر رہا ہو، بھلا کون اس محبوب کا بال بیکا کر سکتا ہے؟ جس قرآن کی حفاظت میرا رب کر رہا ہو، بھلا کون اس کلام ربانی کو مٹا سکتا ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ورنہ جس کے سر پر ورفعنا لکا ذکرک کا تاج میرے رب نے رکھ دیا ہو، بھلا اس کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتا ہے؟ بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟
ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے اس ذکر کی، تو پھر کون اس کو گھٹا سکتا ہے؟ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، مگر خود تھوکنے والے کا منہ ہی گندا ہوگا۔ لیکن چاند کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے اور تا قیامت روشن رہے گا۔ مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی کیا گہن لگا سکتا ہے، کیونکہ جس کے سر پر وہ رفعنا لکا ذکرک کی چادر میرے رب نے تان دی ہے، اس کے ذکر کو کوئی کیا گھٹا سکتا ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ اللہ اکبر، یہ سعادت مند لوگوں کا مقدر ہوتا ہے کہ وہ سرکار کے ناموس پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں کچھ بدنصیب یہودیوں نے یہ سازش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو روضہ اقدس سے نکال لیا جائے۔ باقاعدہ انہوں نے 2 لوگوں کو تیار کیا، ان کی داڑھیاں رکھوائیں، انہیں جبے پہنائے اور وظائف سکھا کر کے انہیں مدینہ بھیجا۔ صوفیہ کے نیکوکاروں کے روپ میں انہیں وہاں بھیجا، اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پر لے لی اور اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھودتے اور روزانہ مٹی نکالتے، اور رات کے اندھیرے میں بقیع کی قبرستان میں جا کر قبروں پر مٹی ڈال دیا کرتے، اور دن میں تسبیح و تحلیل میں لگ جاتے اور اللہ اللہ کرتے۔ لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، اور یہ لوگوں میں خیرات و صدقات بھی کیا کرتے، گویا کہ یہ لباس خضر میں رہزنی کر رہے تھے۔ یہ ڈاکو، یہ لٹیرے بہت خطرناک مہم پر آئے ہوئے تھے۔ جب یہ بہت قریب پہنچ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا، ان کا انگوٹھا بھی اب دکھنے لگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلطان نور الدین زنگی کی خواب میں آئے، اور آپ نے ان کو ان لوگوں کی شکلیں دکھائی اور کہا کہ یہ 2 موذی مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ سلطان نور الدین فوراً اٹھا کہ مدینے میں کوئی غیر معمولی بات واقع ہوئی ہے، اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو تیار کیا، اپنے ساتھ لیا، کچھ خزانہ ساتھ لیا، اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے میرے پیچھے آئیں۔ مدینے میں پہنچ کر اس نے دعوت عام کر دی، لوگوں کو کہا کہ آؤ لوگوں، میرے دسترخوان نعمت سے کھاؤ، اور لوگوں کو خیرات بھی کرنے لگا۔ سارا مدینہ اس کے پاس آیا، لیکن جو شکلیں اس نے خواب میں دیکھی تھی وہ اسے نظر نہ آئی۔ وہ بار بار پوچھتا کہ کوئی باقی تو نہیں رہ گیا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں 2 لوگ ہیں جو بہت بڑے سخی ہیں، انہیں تمہارے خیرات کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ذرا انہیں بھی بلایا جائے، کیونکہ بادشاہ کو ان پر شک ہو چکا تھا۔ پھر جب وہ لوگ سامنے لائے گئے تو بادشاہ نے انہیں فوراً پہچان لیا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے مکان میں جانا چاہتا ہوں، میں تمہاری عبادت گاہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ دراصل تفتیش کرنا چاہتا تھا، چھان بین کرنا چاہتا تھا کہ کیا میرا شک صحیح ہے۔ جب وہ گیا وہاں تو اس نے دیکھا کہ تسبیح لٹکی ہوئی ہے، مصلے بچھے ہیں، قالین بچھی ہے۔ تو بادشاہ نے مصلہ اٹھایا، قالین اٹھایا، اور جب قالین اٹھایا تو دیکھا کہ زمین پر ایک تختہ پڑا ہوا ہے۔ جب اس تختے کو اٹھایا تو نیچے سرنگ نظر آئی۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں کو جانوروں کے پیچھے بندھوا کر کے چروا دیا، اور پھر اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ، آپ کی مہربانیاں، جو یہ ڈیوٹی آپ نے میرے ذمہ لگائی، ورنہ کائنات آپ کے عاشقوں سے بھری پڑی تھی۔ یہ سعادت مندی آپ نے میرے نصیب میں لکھی، یہ نوکری میرا مقدر بنی۔ پھر اس نے روضہ رسول کے ارد گرد جہاں تک پانی آتا ہے زمین کے نیچے، وہاں تک زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کر اس نے اندر ڈال دیا، اور تاکہ تا قیامت کوئی بھی اس کی جرت نہ کر سکے۔ اور روضہ رسول کے ارد گرد وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار آج تک ہے جس کو کوئی کھود نہیں سکتا۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ سبھی سے
کہ اپنی اولاد کو عشق رسول کا جام پلائیں، پھر ہماری قوم بھی اٹھے گی اور اسلام کے غلبے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو تاریخ کے قصے سنائیں، ہمارے بہادروں کی تاریخ سنائیں اور ان کے اندر محبت رسول انڈھیل دیں اور ان کے سینوں کے اندر یہ حرارت پیدا کریں کہ وہ امت کے لیے اور نام محمد کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ساری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ ہمیں اپنے جذبوں کو ہر حال میں بیدار رکھنا ہے، ہمیں اپنے جذبوں کو سرد نہیں ہونے دینا، اور اگر انہوں نے توہین کی زبان کھولی ہے تو پھر ہم کروڑوں زبان آقا کی حمد و ثنا میں کھول لیں، آقا کی تعریف میں کھول لیں، اور اسی بات پر ایک مرتبہ آپ سبھی درود پاک پڑھ لیں اور ہر کوئی کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں، تاکہ مجھے یہ معلوم ہو پائے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں میری بات اثر کر گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔